ایک طبی محقق، عالم اور انسان دوست حکیم محمد سعید جنوری 1920 میں پیدا ہوئے۔ وہ مشرقی ادویات کے شعبے میں پاکستان کے ممتاز طبی محققین میں سے ایک تھے۔ انہوں نے مغربی پاکستان میں آباد ہونے سے قبل 1948 میں ہمدرد فاؤنڈیشن قائم کی۔ چند سالوں میں ہمدرد فاؤنڈیشن کی ہربل میڈیکل مصنوعات پاکستان میں گھر گھر نام بن گئیں۔ حکیم محمد سعید نے ادویات، فلسفہ، سائنس، صحت، مذہب، طبیعت، ادبی، سماجی اور سفر نامے میں تقریباً 200 کتابیں تصنیف اور مرتب کی۔ حکیم محمد سعید 1920 میں نئی دلی میں ایک پڑھے لکھے اور مذہبی اردو بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد اور خاندان جڑی بوٹیوں کی دوائیوں کے کاروبار سے وابستہ رہے تھے اور انہوں نے ہمدرد وقف لیبارٹریز قائم کی تھی، جو آج دنیا میں یونانی ادویات کے سب سے بڑے مینوفیکچررز میں سے ایک بن کر ابھری ہیں۔ حکیم سعید نے مقامی اسکول میں تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے عربی، فارسی، اردو اور انگریزی سیکھی اور قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے یونیورسٹی کا داخلہ امتحان پاس کیا اور 1938 میں دہلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1942 میں حکیم سعید نے میڈیسنل کیمسٹری میں بی فارم اور بی ایس کی ڈگری حاصل کی۔ اپنی انڈر گریجویٹ تعلیم کے بعد انہوں نے ہمدرد وقف لیبارٹریز میں بطور جونیئر ریسرچر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی اور ادویات کی تشکیل کے دوران ہربل کوالٹی کنٹرول میں حصہ لیا۔ 1945 میں حکیم سعید نے پوسٹ گریجویٹ کورس میں شرکت کی اور اسی ادارے سے فارمیسی میں ایم فارم کی سند حاصل کی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد حکیم محمد سعید اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ خاندان کراچی میں آباد ہوا۔ انہوں نے ہمدرد لیبارٹریز قائم کی اور 1998 میں اپنی موت تک اس کے پہلے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دی۔ 1952 میں وہ ترکی گئے، جہاں انہوں نے انقرہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور فارمیسی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ پاکستان واپس آ گئے اور اپنی زندگی ادویات کی تحقیق کے لیے وقف کر دی۔ حکیم سعید نے طب کی مشق شروع کی اور مشرقی ادویات پر تحقیق جاری رکھی۔ 1948 میں ہمدرد لیبارٹریز کے قیام کے بعد وہ پاکستان میں طبی حیاتیات اور ادویات کی تحقیق میں شامل ہونے والی قوتوں میں سے ایک تھے۔ 1953 میں ڈاکٹریٹ کے بعد انہوں نے سندھ یونیورسٹی میں فارمیسی کے ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر شمولیت اختیار کی اور آرگینک کیمسٹری کے کورسز پڑھائے۔ 1963 میں حکیم سعید نے وفاقی حکومت کے ساتھ اختلافات کے باعث اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 1964 میں وہ اس وقت عوام کی روشنی میں آئے جب انہوں نے آرمی میڈیکل کور کے سرجن جنرل اور فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت میں وزارت صحت کی قیادت کرنے والے ہائی پروفائل افسر لیفٹیننٹ جنرل واجد برکی پر بدتمیزی کی۔ انہوں نے جنرل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، جنرل برکی کہتے تھے کہ مشرقی طب اور ہومیوپیتھی کو کڑواہٹ ہے۔ حکیم سعید نے مضامین لکھنے شروع کر دیے، کانفرنسوں کا اہتمام کیا اور مشرقی طب پر پابندی کے لیے سخت لابنگ کی۔ ایوب خان کو اپنی حکومت کی خراب ساکھ کے خوف سے مشرقی طب کو قانونی بنانے کا قانون پاس کرنا پڑا۔ 1985 میں حکیم محمد سعید نے ہمدرد یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جہاں انہوں نے اس کے پہلے وائس چانسلر اور بطور پروفیسر خدمات انجام دی۔ لیکن ان کی زندگی کی اہم ترین سرگرمی مدینہ الحکمہ کا قیام ہے۔ یہ ہمدرد یونیورسٹی پر مشتمل ہے، جس میں ہمدرد کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری، ہمدرد المجید کالج آف ایسٹرن میڈیسن، حافظ محمد الیاس انسٹیٹیوٹ آف ہربل سائنسز، ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز، ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز، ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن شامل ہیں۔ بیت الحکمہ لائبریری بھی مدینہ الحکمہ کا ایک جز ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی اور بہترین ذخیرہ شدہ لائبریریوں میں سے ایک ہے۔ حکیم سعید نے اسلام، تعلیم، پاکستان، سائنس، طب اور صحت پر اردو اور انگریزی میں 200 سے زائد کتابیں اور جریدے لکھے، ترمیم کیے یا مرتب کیے۔ انہوں نے جن ممالک کا دورہ کیا، ان کے سفر نامے لکھنے کے علاوہ انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں اور بچوں کے لیے کتابیں بھی لکھی۔ انہوں نے ہمدرد اسلامیز، ہمدرد میڈکس، جرنل آف پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی، ہسٹورکس، ہمدرد صحت اور ہمدرد نونہال جیسے جرائد کی بھی تدوین کی۔ ہمدرد صحت پہلے ہی ان کی ادارت میں 1940 سے شائع ہو رہی تھی اور 1948 میں کراچی سے بھی شائع ہوئی تھی۔ انہوں نے نوجوان قارئین کے لیے ایک میگزین ہمدرد نونہال کا آغاز کیا اور بچوں کے لیے معیاری کتابیں تیار کرنے کے لیے ایک علیحدہ ڈویژن نونہال ادب قائم کیا۔ حکیم سعید مشرقی طب کے ماہر تھے، جنہوں نے اکتوبر 1998 میں اپنی موت کے وقت تک پاکستان، یورپ، افریقہ اور مشرق وسطی سمیت دنیا بھر کے مریضوں کا علاج کیا۔ گریکو عرب میڈیسن کے ایک پریکٹیشنر کے طور پر 50 سالہ کیریئر کے بعد انہیں 2002 میں حکومت پاکستان کی طرف سے بعد از مرگ نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ حکیم محمد سعید کو 17 اکتوبر 1998 کو قتل کر دیا گیا۔ متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزائے موت سنائی۔ 26 اپریل 2014 کو سپریم کورٹ نے حکیم سعید قتل کیس کے تمام ملزمان کی بریت کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے انسداد دہشت گردی کی اپیل بینچ نے 2001 میں حکیم محمد سعید کے قتل کے الزام میں تمام 9 افراد کو بری کر دیا تھا۔ اس فیصلے کو اس وقت کی صوبائی حکومت نے چیلنج کیا تھا۔ ادارہ سعید کے نام سے ایک تحقیقی اور دستاویزی مرکز قائم کیا گیا ہے۔ یہ ہمدرد لیبارٹریز، وقف پاکستان ہمدرد یونیورسٹی اور ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ ادارہ سعید شہید حکیم محمد سعید کی زندگی
گی اور ان کے کاموں پر توجہ مرکوز کرے گا۔ ادارہ سعید تحقیقی منصوبے بھی شروع کرے گا جس کے نتیجے میں حکیم محمد سعید کی اسلام، تعلیم، طب، سائنس اور ثقافت میں خدمات پر پوسٹ گریجویٹ، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دی جائیں گی۔ حکیم محمد سعید نے اپنے پیچھے ایک بیٹی سعدیہ راشد جو ہمدرد فاؤنڈیشن اور ہمدرد لیب کی سربراہ ہیں، اور 3 پوتیاں ڈاکٹر مہناز منیر احمد، آمنہ میاں، فاطمہ زہرا منیر احمد جو ہمدرد میں اپنی والدہ کے ساتھ شامل ہوئی ہیں۔ حکیم محمد سعید 1993 سے 1996 تک صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے۔